بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سمورہ ایپیسوڈ نمبر 4۔ لمحہ لمحہ چونکانے والے واقعات سے بھرپور ایک تیز رفتار ناول جس کی رو میں آپ بہتے چلے جائیں گے۔ وہ ایک بوڑھا چوکیدار تھا۔ اس کا قد درمیانہ مگر جھکا ہوا تھا، جیسے برسوں کی جاگتی راتوں نے اس کی کمر توڑ دی ہو۔ چہرہ دھوپ اور گرد سے سیاہ پڑ چکا تھا، جھریاں گہری، داڑھی بے ترتیب مگر چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں مستقل ہی چوکنا پن تھا۔ پھر وہ قریب آ گیا۔ اس نے ان تینوں کی طرف دیکھا۔ وہی پرانے کھلاڑی، بوڑھے نے کہا۔ پورا علاقہ سکون سے سوتا ہے اور تم لوگ اپنے ہی پیدا کیے ہوئے عذاب میں گرفتار ہو۔ سچ ترس آتا ہے تم لوگوں پر۔ تم بھی تو جاگتے ہو بڑے میاں، تینوں میں سے ایک بولا۔ اس کے ساتھی ہنسنے لگے۔ چوکیدار نے انہیں گھور کر دیکھا اور پھر بولا، یہ میری ڈیوٹی ہے، مجھے پیسہ ملتا ہے۔ تم لوگوں کا پیسہ جاتا ہے اور مجھے پیسہ ملتا ہے، اور تمہارے ہاتھ میں ذلت الگ آتی ہے۔ کیوں؟ بوڑھے کے لہجے میں طرز تھا۔ لاؤ 2-4 کش لگوا دو۔ بوڑھے چوکیدار نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ تینوں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے، ساتھ ہی وہ جیبیں بھی تھپتھپا رہے تھے۔ بوڑھا چوکیدار بول اٹھا، ختم کرو ڈرامہ بازی، جلدی سگریٹ نکالو۔ ہمارے سارے سگریٹ ختم ہو گئے، تینوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ بوڑھے نے انہیں گھورتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ تو پھر آج سے تمہارا یہ ٹھکانہ بھی ختم ہو گیا، کل سے یہاں نظر آئے تو بہت برا ہوگا۔ ٹھہرو بڑے میاں، ایک تو نکل آئی ہے، یہ لو۔ ایک نے سگریٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ چوکیدار کے چہرے پر فتح مندی کی مسکراہٹ تھی، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا مارکا سر کر لیا ہو۔ سگریٹ جلا کر اس نے ایک بھرپور کش لیا اور آنکھیں موند کر بولا، واہ، سواد آ گیا، خوش رہو جوانو۔ تینوں خاموشی سے اس کی شکل دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایک تیز قسم کی نسوانی چیخ نے سناٹے کو چیر ڈالا۔ وہ سب چونک اٹھے۔ چیخ کافی تیز تھی، اندازہ نہیں ہو رہا تھا کس سمت سے آئی ہے۔ وہ لوگ جھٹ سے جالیوں کی اوٹ سے باہر نکل آئے، لیکن باہر چاروں طرف تاریخی اور سناٹے کا راج تھا۔ حیرت ہے، چوکیدار بڑبڑایا۔ لگ تو ایسا رہا تھا جیسے لڑکی قریب سے ہی چلائی ہو۔ ہاں واقعی، کہیں ہم نے خواب تو نہیں دیکھا تھا؟ وہ آواز خواب میں آئی ہو، ایک نے خدشہ ظاہر کیا۔ تینوں نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ ابے تو کیا چاروں کو ایک ہی خواب دکھائی دے گا؟ بوڑھے چوکیدار نے آنکھیں نکالی۔ ارے! اچانک بشیرہ چونکا، اس کے چہرے پر خوف پھیل گیا۔ کہیں یہ آواز کلاوتی ولا سے تو نہیں آئی تھی؟ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، کوئی کچھ نہیں بولا تھا۔ پھر بوڑھے چوکیدار نے ہی اس سکوت کو توڑا۔ جاؤ جاؤ، تم لوگ اپنے گھر جاؤ، میں ذرا دوسری طرف چکر لگا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ یہ تینوں ہی ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے، پھر وہ لوگ وہاں سے کھسک دیے تھے، حالانکہ دوبارہ پھر کسی قسم کی آواز نہیں آئی تھی۔ عارف مسلسل ٹو میں لگا ہوا تھا۔ بالآخر اسے یقین ہو ہی گیا، کلاوتی ولا کا مالک دن بھر گھر سے باہر رہتا ہے، سوائے جمعرات کے دن کے۔ وہ صندوق مسلسل عارف کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ آخر اس صندوق میں کیا تھا؟ کوئی قیمتی چیز یا کوئی خزانہ؟ یہ اسی صندوق کا ذکر ہے جو کلاوتی ولا کے مالک کی ملکیت تھا۔ اب عارف اس صندوق کے چکر میں تھا۔ اگر اس صندوق میں کوئی قیمتی چیز ہوئی تو اس کے وعدے نیارے ہو جائیں گے۔ بس ذرا محتاط ہو کر کام لینا ہوگا، کیونکہ اس کا مقابل کافی ہوشیار اور چالاک انسان تھا۔ عارف کا اس سے واسطہ پڑ چکا تھا۔ بہرحال اس مشن میں ایک آسانی تو یہ موجود تھی کہ دن کے وقت وہ آرام سے کلاوتی ولا میں داخل ہو سکتا تھا۔ پھر اگر کوئی مشکل پیش نہیں آئی تو ہو سکتا ہے کوئی لمبا ہاتھ لگ جائے۔ عارف کا دل کہہ رہا تھا، اس صندوق میں ضرور کوئی قیمتی چیز ہے۔ ہو سکتا ہے اسے حاصل کرنے کے بعد عارف کو کسی اور طریقے سے رقم حاصل کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس کام میں رسک تھا تو، لیکن بغیر رسک کے فائدہ بھی تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ رسک لیا جائے، اور پھر ایک دن اس نے موقع محل دیکھ کر کلاوتی ولا کا رخ کر لیا۔ دوپہر کا وقت تھا، آج آسمان بالکل صاف تھا، تیز دھوپ پڑ رہی تھی، گرمی میں کافی حد تک شدت تھی، اس لیے علاقے میں سناٹا راج کر رہا تھا۔ یوں اکثر لوگ دوپہر کے وقت آرام ہی کیا کرتے ہیں۔ عارف کلاوتی ولا کی دوسری جانب چل دیا۔ اس نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ پوری طرح سے اطمینان کرنے کے بعد کہ کوئی اس کی طرف متوجہ تو نہیں، اس جانب گھری جھاڑیاں تھی، خرد رو گھاس بھی جہاں بہا تھی۔ عمارت کے احاطے کا آخری حصہ ادھر ہی کونے پر آ کر ختم ہوتا تھا۔ یہ دیوار پھاند کر عارف اندر جا سکتا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، دور دور تک کوئی زیرو موجود نہیں تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور اچھل کر دونوں ہاتھوں سے دیوار کی لگار کو تھام لیا۔ پھر اس نے جسم کو اوپر اٹھایا، دوسرے ہی لمحے وہ دیوار پر چڑھ بیٹھا۔
اس نے ایک نظر اندر ڈالی اور پھر دوسری طرف کود گیا۔ ہلکی سی دھمک کے ساتھ وہ کلاوتی ولا کے احاطے میں موجود تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، چاروں طرف نظر دوڑائی، یہاں بھی ہو کا علم تھا۔ جیسے ہی وہ کلاوتی ولا کے احاطے میں داخل ہوا، وہ چونک گیا، کیونکہ اس کے ذہن میں وہ پرانا خواب تازہ ہو گیا تھا۔ کلاوتی ولا خواب سے بالکل ہی مختلف تھا۔ احاطے کا چھوٹا سا باغیچہ بہت سلیقے سے ترتیب دیا گیا تھا۔ پھول، پودے، ہری ہری گھاس اور بیلوں کے درمیان 2 درخت موجود تھے، جن کی شاخیں دوپہر کی گرم ہوا سے سائیں سائیں کر رہی تھیں۔ عارف آگے بڑھا، وہ پورا اطمینان کرنا چاہتا تھا کلاوتی ولا میں کوئی موجود تو نہیں، اس لیے اس نے سوچا ویران درختوں کی آڑ میں رکے، پھر اس عمارت کے اندر داخل ہو۔ بالکل ہی سامنے اصل عمارت تھی۔ وہ اس درخت کے سائے میں آ گیا۔ یہ نیم کا درخت تھا۔ فوراً ہی ہلکی ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، اچانک ہی درخت کے اوپری حصے سے کوئی چیز اس کے سر پر سے ہوتی ہوئی گردن کی طرف آئی اور گردن کی پشت سے چمٹ گئی۔ وہ اچھل پڑا۔ عین اسی وقت ایک خوبصورت سا نسوانی کہکا فضا میں گونجا۔ حقیقتاً عارف سہم گیا۔ یہ آفت اچانک ہی آ پڑی تھی۔ پھر اس نے ذہن کو یکسو کیا اور ہاتھ بڑھا کر گردن سے وہ چیز اتار پھینکی اور جھٹکے سے دور پھینک دی۔ پھر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ اس کی گردن سے چمٹنے والی شے ایک پلاسٹک کی گڑیا تھی، جن سے عموماً چھوٹے بچے کھیلتے ہیں۔ یہ میری گردن سے کیسے چمٹی؟ عارف نے سوچا۔ پھر اس کا ذہن ہنسی کی طرف مبذول ہو گیا۔ عین اسی وقت درخت کی شاخیں زور سے ہلی۔ ایک انسانی جسم دھم سے عارف کے سامنے آ گرا۔ عارف کی آنکھوں میں بجلیاں سی کون گئی۔ یہ 18-19 سال کی ایک انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کا لباس بہت سیدھا سادہ سا تھا، لیکن جسمانی خطوط کی دل آویزی اس لباس میں سے بھی جھلک کر اسے داد تحسین دے رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر نہایت ہی دلکش مسکراہٹ تھی۔ وہ کہنے لگی، کیوں ڈر گئے نا؟ وہ آواز میں بلا کی کشش تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یونان کے کسی ماہر مجسمہ ساز کا تلاشا ہوا خواب زندہ ہو گیا ہو۔ کتنا معصوم چہرہ تھا اس کا۔ تھوڑی دیر پہلے جو ہوا، عارف اسے یکدم ہی بھول گیا۔ سانپ کیوں سونگھ گیا تمہیں؟ وہ دوبارہ بولی۔ عارف چونکا۔ تم کون ہو؟ وہ ہنسی۔ میرا نام سمورا ہے۔ سمورا ایک ایسا نام ہے؟ عارف نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں، اس نام میں کیا خرابی ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک اس کے چہرے کو مزید سحر انگیز بنا رہی تھی۔ خرابی نہیں، خرابی تو کوئی نہیں۔ بس تو پھر تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ لڑکی نے سوال کیا۔ تم یہ پیڑ پر کیا کر رہی تھی؟ عارف نے بات اڑا کر کہا۔ اوہ، وہ چونکی میری گڑیا۔ پھر اس نے لپک کر پلاسٹک کی گڑیا اٹھا لی۔ یہ میری دوست ہے، سمجھے تم؟ عارف، میرا نام عارف ہے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پہلے تم یہ بتاؤ تم کون ہو؟ میں تو اسی علاقے میں رہتا ہوں۔ اور سنو، وہ ہاتھ نچا کر اپنی گڑیا سے بولی۔ گھر کی مالکن سے اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے؟ کیا؟ تو اور کیا، وہ میرے ابو ہیں۔ کون؟ وہی جنہوں نے یہ بلڈنگ خریدی ہے۔ ہاں وہی تو میرے ابو ہیں۔ او اچھا، مگر تم کبھی دکھائی نہیں تھی، تمہیں کبھی کسی نے دیکھا نہیں؟ عارف کے لہجے میں شبہ تھا۔ یہ سن کر لڑکی کے خوبصورت سے چہرے پر افسردگی سی چھا گئی۔ یکدم ایک انجانا سا درد اس کی آنکھوں سے جھلکنے لگا۔ عارف بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ تم افسردہ کیوں ہو گئی؟ عارف نے پوچھ ہی لیا۔ تمہیں کیوں بتاؤں؟ تم ہو کون؟ اپنا دوست سمجھ لو۔ دوستی اتنی جلدی ہو جاتی ہے؟ چلو دوستی نہ صحیح، دوستی کی شروعات تو ہو سکتی ہے۔ اچھا، وہ دھیرے سے مسکرائی۔ دراصل میرے ابو مجھے کسی سے ملنے نہیں دیتے، حد تو یہ ہے کہ چھت پر بھی نہیں جانے دیتے۔ کیوں؟ مجھے نہیں معلوم۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ابا کا یہی روپ دیکھا ہے۔ میری کوئی سہیلی نہیں، کوئی دوست نہیں۔ اگر گھر میں کوئی آ جائے تو میرے ابا مجھے ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور مہمانوں کے رخصت ہو جانے کے بعد مجھے باہر نکالتے ہیں۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں بولتی چلی گئی۔ عارف کے دل میں اس کے لیے ہمدردی جاگ اٹھی۔ دل کے کسی گوشے میں جو منفی خیالات منڈلانے لگے تھے وہ یکدم ہی چھٹ گئے۔ اتنی بھولی والی اور حسین سی لڑکی پر یہ ظلم! وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا نا، میں نہیں جانتی۔ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ عارف نے پوچھا۔ میں نہیں جانتی، البتہ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ عارف سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کہو، رک کیوں گئی؟ اب تم جاؤ، ابا آج شاید جلدی آ جائیں گے۔ تم کچھ بتا رہی تھی؟ بعد میں بتاؤں گی، وہ گردن ہلا کر بولی۔ یعنی ہماری ملاقات دوبارہ ہو سکتی ہے؟ عارف مسکرایا۔
جواباً سمورہ بھی خوش دلی سے مسکرا دی۔ اچانک عارف کو ایک خیال آیا۔ اس نے پلاسٹک کی گڑیا کو گھور کر دیکھا۔ وہ اس وقت بھی سمورہ کے ہاتھ میں تھی۔ تمہاری گڑیا اس نے میری گردن کیسے پکڑ لی تھی؟ یہ سن کر سمورہ ایک بار پھر ہنس پڑی۔ کیا واقعی؟ وہ ہنستی ہوئی بولی۔ ہاں، اس نے میری گردن پکڑی تھی۔ یہ میرے ساتھ رہتی ہے نا، کچھ تو اثر آئے گا نا میرا۔ یہ تمہارا وہم ہے اور کچھ بھی نہیں۔ وہ بے جان ہے اور صرف بے جان سے مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ یہ کہو تو مجھ سے باتیں کرتی ہو۔ ایک ہی باتیں، اب تم جاؤ، سمورہ نے کہا۔ پھر کب آؤں؟ جب بھی آؤ، لیکن اسی وقت آنا۔ میں یہیں ملوں گی۔ اکیلے میں یہ گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے، اس لیے تھوڑی دیر کے لیے یہاں آ جاتی ہوں، سمورہ نے بتایا۔ عارف کو یہ ملاقات ادھوری ادھوری سی لگی۔ بادل نے خواستہ وہ ہاتھ ہلا کر اسی طرف چل دیا جہاں سے آیا تھا۔ دیوار پر چڑھ کر اس نے جھانکا، باہر سناٹے کا راج تھا۔ وہ ہاتھ ہلا کر دوسری جانب کود گیا۔ کودتے وقت اس نے دیکھا کہ سمورہ نے بھی جواباً ہاتھ ہلایا ہے۔ عارف کے قدم اٹھ رہے تھے، لیکن اس کا دل دماغ اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اتنی خوبصورت لڑکی کو قید میں کیوں رکھا گیا ہے؟ کیا اس لیے کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ وہ یہی کچھ سوچتا ہوا قدم آگے بڑھا رہا تھا کہ اچانک ہی کسی نے اسے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ چونک کر مڑا اور پھر حیرت زدہ رہ گیا۔ ظالمہ وہاں رکا نہیں تھا۔ اسے اپنی پشت پر کئی آوازیں سنائی دی تھی۔ ظالمہ رک جاؤ، ظالمہ رک جاؤ، بات تو سنو، بات تو سنو۔ لیکن وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اصل عمارت سے باہر آ گیا تھا۔ احاطے سے گزرتے وقت اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ شخص ابھی تک اندر ہی تھا۔ شاید ظالمہ کے لیے اٹھ کر آنا اس نے مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ظالمہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے پھرتی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کوئی لمبی سی سلاخ نما چیز نکال کر زمین میں گاڑنے کے انداز میں اچھال دی۔ وہ چیز تھوڑا آگے جا کر گیلی اور نرم زمین میں گڑ گئی۔ ظالمہ نے یوں ہی چلتے ہوئے قریب پہنچ کر اس پر پاؤں رکھ دیا۔ اب وہ چھوٹی سی سلاخ نما چیز زمین میں گھس کر مزید برابر ہو گئی۔ ظالمہ یوں ہی چلتا ہوا صدر دروازے سے باہر نکل آیا۔ اب اس کا رخ بائیں جانب تھا۔ شاید وہ علاقے سے باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ پھر یہی ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خالی ٹیکسی کو ہاتھ کے اشارے سے روکا تھا اور ڈرائیور کو پتہ بتا کر پچھلی سیٹ پر دراز ہو گیا۔ اس نے اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ڈرائیور نے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ شام پوری طرح سے ڈھل چکی تھی۔ رات نے اپنی سیاہ چادر تان لی تھی۔ آسمان اب بھی ابر آلود تھا۔ کہیں کہیں بجلی بھی کوننے لگتی۔ گنجان سڑکوں سے سفر کرتی ہوئی ٹیکسی بالآخر تنگ سی گلیاں عبور کرنے کے بعد اپنی منزل کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ ڈرائیور نے ایک آدھ بار ظالمہ سے صحیح راستے کی تصحیح بھی کروائی تھی۔ یہ ایک متوسط علاقہ تھا جہاں ٹیکسی رکی تھی۔ وہ ایک سنگل سٹوری مکان تھا۔ ظالمہ نے کرایہ ادا کیا اور جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوا مکان کے صدر دروازے کی طرف بڑھ گیا اور پھر اس نے دروازے کا لاک کھولا۔ مکان پوری طرح سے تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اندر داخل ہونے کے بعد وہ برآمدے میں رکھے ہوئے فریج کی جانب بڑھ گیا۔ فریج کے اندر کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ شراب کی بوتلیں بھی کافی مقدار میں موجود تھیں۔ اس نے ایک بوتل نکالی اور سائیڈ میں رکھا ہوا گلاس اٹھا کر دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہاں بھی تاریکی تھی۔ اس نے کمرے کی لائٹ روشن کی۔ یہاں کافی سامان دکھائی دے رہا تھا، لیکن سلیقے سے رکھے جانے کے باوجود یہ سامان کچھ عجیب سا دکھائی دے رہا تھا۔ ایک کونے میں ستاروں سے متعلق ذائچے کا بورڈ رکھا تھا۔ دوسری جانب ایک فریم میں آئینہ لگا ہوا تھا۔ اس آئینے کے اوپر سرخ روشنائی سے عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ کونے میں ایک ریک بھی موجود تھا جس میں اصلی ہاتھی دانت کے کچھ ٹکڑے رکھے ہوئے تھے۔ پیتل کے چھوٹے چھوٹے سیاہی مائل انسانی مجسمے بھی تھے۔ سیاہ رنگ کے کپڑوں کے کچھ ٹکڑے رکھے ہوئے تھے۔ غرض یہ پورا کمرہ اسی قسم کی چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک عدد میز بھی تھی جس پر پرانے زمانے کی ایک تلوار، ایک گلوب نما سفید رنگ کا ایک گولا رکھا ہوا تھا۔ ظالمہ اسی جانب بڑھ آیا۔ اس نے منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کر گلوب نما سفید گولے پر دونوں ہاتھ پھیر دیے۔ دوسرے ہی لمحے اس کے گولے کے سامنے والے حصے پر اسکرین کی طرح ایک منظر ابھر آیا۔ یہ منظر کلاوتی ولا کی عمارت اور احاطے کا اندرونی منظر تھا۔ ظالمہ نے مطمئن انداز میں سر ہلا کر دوبارہ وہی عمل کیا۔ منظر اب غائب ہو چکا تھا۔ اب وہ گلاس میں شراب انڈیل رہا تھا۔ عارف کے سامنے ایک اجنبی شخص کھڑا ہوا اسے گھور رہا تھا، البتہ اس کے چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ عارف کو کم سے کم وہ یہاں کا باشندہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس شخص کے سر پر بال نہ ہونے کے برابر تھے۔ چہرہ تانبے کی رنگت جیسا تھا۔ کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں موجود تھیں۔ عارف کو یاد نہیں پڑتا تھا اتنی سحر انگیز آنکھیں شاید ہی اس نے کبھی دیکھی ہوں۔ فرمائیے، عارف نے اس سے پوچھا۔
تم اندر کیا کر رہے تھے؟ اجنبی نے فوراً ہی پوچھا۔ اس سوال پر عارف گڑبڑا سا گیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ کوئی اس سے یہ سوال بھی پوچھے گا۔ کہاں اندر؟ عارف ہکلا سا گیا۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو میں کہاں کا پوچھ رہا ہوں، یہاں کھڑے ہونا مناسب نہیں ہے۔ وہ شخص بالکل صاف اردو بول رہا تھا۔ عارف نے دل میں سوچا یہ کیا مصیبت نازل ہو گئی، نہ جانے کون ہے اور اسے کیسے معلوم ہوا کہ میں کلاوتی ولا میں گھسا تھا۔ کیا یہ شخص آس پاس ہی موجود تھا؟ وہ شخص آگے بڑھ گیا۔ عارف بھی بے اختیار اس کے عقب میں چل دیا۔ ذرا تیز قدم اٹھاؤ، پراسرار اجنبی نے گردن گھمائی۔ عارف اس کے ہم قدم ہو گیا۔ کلاوتی ولا سے کافی دور نکل آئے تو عارف نے اس اجنبی سے پوچھا، تم کون ہو؟ اپنا ہمدرد سمجھ لو، بغیر کچھ سوچے سمجھے جلدی سے بتاؤ کلاوتی ولا میں کیا ہوا تھا۔ یہ تو میں سمجھ چکا ہوں، تم کسی اچھے ارادے سے اندر داخل نہیں ہوئے تھے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں تم نے وہاں کیا کیا دیکھا۔ میں وہاں گیا ہی نہیں تھا، عارف نے یکدم جھوٹ بولا۔ اچھا، ہا 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 ہا۔ اجنبی ہنس پڑا اور پھر سنجیدگی اختیار کرتا ہوا بولا، دیکھو دوست، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، مجھے اپنا ہمدرد سمجھو۔ دراصل کلاوتی ولا کے مکین سے میری بری طریقے سے ہٹ چکی ہے، اور تمہیں معلوم ہے نا، جس سے ہٹ جائے اسے معمولی سے معمولی تکلیف پہنچانے میں کتنا مزہ آتا ہے، کیا خیال ہے؟ عارف نے کوئی جواب نہیں دیا، البتہ اس کا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ یہاں قریبی کوئی ہوٹل موجود ہے؟ ہاں، چلو پھر وہیں آرام سے گفتگو ہوگی، وہ بولا۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ عارف نے معلوم کیا۔ گھبراؤ نہیں یار، میں کوئی پولیس والا نہیں کوئی اسپیشل کا بندہ ہوں، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں۔ وہ مسکرایا تھا۔ لیکن تمہاری آنکھیں تو بتا رہی ہیں تم عام آدمی نہیں ہو۔ عارف نے آگے بڑھتے ہوئے اس کی طرف گردن گھمائی۔ یہ آنکھیں میں نے تو نہیں بنائی، جواب ملا۔ عارف خاموش ہو گیا۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے علاقے کے ایک صاف ستھرے ہوٹل کے قریب آ پہنچے۔ ہوٹل میں زیادہ رش نہیں تھا، دونوں ایک جانب خالی میز کے گرد آ بیٹھے۔ فوراً ہی ایک چائے والا لڑکا ان کی طرف لپکا۔ دو چائے لے آؤ، عارف نے آرڈر دیا۔ سادہ یا اسپیشل؟ کچھ بسکٹ وغیرہ بھی لے آنا، عارف نے جلدی سے اس کی بات کاٹی۔ بیرا چلا گیا اور پھر دونوں اب ایک دوسرے کی طرف متوجہ تھے۔ اب بتاؤ دوست، تم وہاں کیا کر رہے تھے؟ اجنبی نے اپنا سوال دہرایا۔ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ بہت ہی خاص وجہ ہے، کیونکہ میں نے تمہیں وہاں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اس کے بعد میری نظر پر بندش ہو گئی اور تم مجھے دکھائی نہیں دیے۔ کیا مطلب؟ تم اس وقت کہاں تھے؟ تم سے کافی دور تھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ عارف نے پوچھا۔ ظالمہ۔ میرا نام ظالمہ ہے۔ یہ ایک ایسا نام ہے، تم یہاں کے باشندے تو نہیں لگتے؟ عارف نے پوچھا۔ اس کے ذہن میں سمورہ آ گئی۔ اس کا نام بھی تو عجیب تھا۔ کیا آج عجیب ناموں سے ملنے والوں کا دن ہے؟ اس نے دل میں سوچا۔ ظالمہ کی آنکھوں میں ایک چمک سی لہرائی، ایک ہلکی سی حیرت اس کے چہرے پر دکھائی دی۔ عارف نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی تھی۔ اسی وقت بیرا چائے لے آیا۔ کچھ دیر کے لیے دونوں خاموش رہے۔ بیرا چائے کی ٹرے اور بسکٹ رکھ کر چلا گیا۔ تم سمورہ کو جانتے ہو؟ دفتن ظالمہ نے عارف سے پوچھا۔ کیوں؟ عارف نے اسے گھورا۔ بتاؤ تو، کیونکہ تم نے ابھی، ظالمہ بولتے بولتے رک گیا، پھر بات بدل کر بولا، تم سمورہ کو کیسے جانتے ہو؟ کیا واقعی وہ اس کی بیٹی ہے جو کلاوتی ولا میں آیا ہے؟ عارف نے الٹا سوال کیا۔ ہاں، وہ اسی کی بیٹی ہے، مگر کیا تم ادھوری بات کیوں کرتے ہو؟ عارف جھنجھلا گیا۔ جواب میں ظالمہ مسکرایا۔ یہ میری عادت ہے دوست، تم برا نہیں مانو۔ اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ مائیگا۔ اس کا نام مائیگا ہے؟ مائیگا، ظالمہ، سمورہ، یہ کیسے عجیب و غریب نام ہے۔ تم لوگ کس مذہب اور کس ملت سے تعلق رکھتے ہو؟ میں نے دیکھا سمورہ بھی صاف اردو بول رہی تھی اور تم بھی۔ سمورہ کہاں؟ وہ اردو بول رہی تھی؟ ظالمہ چونک اٹھا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار تھے۔ عارف اس کا چہرہ تکنے لگا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ عارف نے اس سے پوچھا۔ اسے چھوڑو، یہ بتاؤ تم اس سے کہاں ملے تھے؟ تم ہو کون؟ افو یار، میں ان کا رشتہ دار ہوں، ہمارا ایک ہی قوم اور ایک ہی قبیلے سے تعلق ہے، مجھے صرف اردو ہی نہیں دنیا کی بہت سی زبانیں آتی ہیں، اس نے بتایا۔ اور تمہارا مذہب؟ کوئی نہ کوئی مذہب تو ہوگا نا، کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی ماحول میں آنکھ کھولتا ہے اور وہی ماحول اس کا مذہب کہلاتا ہے۔ تم یہ بتاؤ سمورہ سے کہاں ملے تھے؟ ظالمہ نے چائے کی پیالی اپنی طرف کھسکائی اور سوالیہ نظروں سے عارف کی طرف دیکھا۔ عارف کچھ کہنے ہی والا تھا، اچانک اس کی نظر سڑک پر گئی اور پھر وہ چونک گیا۔ معزز سامعین کرام،
سمورا کی قسط نمبر 4 یہاں ختم ہوتی ہے۔ یہ قسط آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کریں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔